السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 18ویں سبق الدرس الثامن عشر کے ساتھ۔ اس سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں تو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ بہت لمبا چوڑا سا لکھا ہوا ہے، ہدایت کے تحت اسے آپ پڑھ لیجئے گا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اوپر حضرو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، ایسے ہی حضرتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا۔ اس کے نیچے ہی لکھا ہوا یحضرون، مطلب یہ ہے کہ یہ حضرو اس صیغے کے لیے تھا، وہی اسی کے لیے یحضرون بھی ہے، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے۔ اور حضرتم جو جمع مذکر حاضر کے لیے تھا، جمع مذکر حاضر ماضی کے لیے، مضارع کے لیے تحضرون آئے گا۔ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ یفعلون، اس کے اندر جو عین ہے اس کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، یہ تینوں آ سکتی ہیں۔ البتہ یحضرون یا ہے، تا ہے اور الف ہے اور نون ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، ان پر ہمیشہ زبر ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہوئے آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ۔ الطلاب حضروا في الميدان لأن اليوم يوم المباراة في كرة القدم۔ طلبہ میدان میں آئے اس لیے کہ آج فٹ بال میچ کا دن ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، حضروا استعمال کیا گیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ وسعاد الصغیرہ ما عرفت بعد معنی المبارات۔ سعاد الصغیرہ چھوٹی سعاد، سعاد ہو گئی سعاد اور الصغیرہ چھوٹی سعاد۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، اگر آپ دھیان دیں گے تو موصوف صفت سے متعلق جو بات آئی تھی کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، موصوف مرفوع ہے یعنی اس پر پیش ہے تو صفت کے اوپر بھی پیش، اور موصوف اگر ایک ہے تو صفت بھی ایک یعنی واحد ہے تو صفت بھی واحد۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر پائی جا رہی ہیں سعاد الصغیرہ میں۔ چھوٹی سعاد ابھی تک میچ کا مطلب نہیں جانتی ہے۔ ما عرفت یہ واحد مؤنث غائب ہے، بعدو کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی تک جب اس کے اوپر پیش ہو اس طریقے سے۔ اور معنی المبارات، المبارات یہ بہت پہلے سے آپ جان چکے ہیں، میچ کسی بھی چیز کا، اور معنی کا ترجمہ تو معنی اور مطلب جانتے ہی ہیں اردو میں بھی۔ فسألت اخاها الکبیر، تو اس نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ، جس سے پوچھا گیا اس کے اوپر کچھ نہیں لگایا گیا۔ اردو میں تو بھائی سے پوچھا، لیکن عربی زبان میں ایسا کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے سألت اخاها الکبیر۔ یہی ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ عربی ہم بہت اچھی لکھیں گے، اچھی بولیں گے۔ الطلاب كلهم لماذا يحضرون في المیدان؟ سارے طلبہ میدان میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہاں پر حضروا تھا، اب یہاں پر آ گیا مضارع کا صیغہ، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ سارے طلبہ میدان میں کیوں آ رہے ہیں؟ سارے طلبہ میدان میں کیوں حاضر ہو رہے ہیں؟ وَلِمَاذَا يَرْكُضُونَ الْكُرَةَ بِأَرْجُلِهِمْ، اور کیوں گیند کو اپنے پیروں سے مار رہے ہیں؟ یرکضون الکرۃ، رکض یرکض کے معنی ہوتا ہے کک لگانا، مارنا، گیند کو مار رہے ہیں۔ بِأَرْجُلِهِمْ اپنے پیروں سے، ارجل یہ رجل کی جمع ہے اور ہم ان کے پیروں سے، اسی کا ترجمہ جب ہم ملا کر کرتے ہیں تو اپنے پیروں سے کر لیا جاتا ہے۔ وَلِمَاذَا يَضْحَكُونَ وَيَفْرَحُونَ، وہ کیوں ہنس رہے ہیں اور کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ الاخ الکبیر، ہم یلعبون المباراة فی کرۃ القدم، بڑے بھائی نے کہا وہ لوگ فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں، وہ لوگ فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں استعمال المبارات فی کرۃ القدم، ہم بولیں گے اگر بولنا ہو کہ فلاں میچ
المبارات فی الکرکٹ، المبارات فی کرۃ الید، اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسے اضافت کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں مبارات و کرۃ القدم، لیکن دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی کتاب کے اعتبار سے المبارات فی کرۃ القدم۔ بڑے بھائی نے کہا وہ لوگ فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں۔ الاخت الصغیرہ وهؤلاء الطلاب لماذا يحزنون ويغضبون، چھوٹی بہن نے کہا یہ طلباء کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں اور غصہ ہو رہے ہیں۔ یحزنون اور یغضبون یہ بھی جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ وَلِمَاذَا يَضْرِبُونَ الْكُرَةَ بِقُوَّةٍ شَدِيدَةٍ، اور کیوں گیند کو بہت زور سے مار رہے ہیں۔ الاخ الکبیر ہم یفشلون فی المبارات فیحزنون ویغضبون ویضربون کرۃ القدم بقوة شدیدہ ویقذفونها بعیدا۔ بہت لمبا سا ہو گیا لیکن آپ اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کون سے لفظ کا کون سا ترجمہ ہے۔ بڑے بھائی نے کہا یہ لوگ میچ ہار رہے ہیں۔ یفشلون فی المبارات، یہ لوگ میچ ہار رہے ہیں، یہاں پر فی المبارات ہے، میچ میں ہار رہے ہیں، اور ایسے ہی اردو میں استعمال یہ لوگ میچ ہار رہے ہیں، میچ میں شکست کھا رہے ہیں تو غمگین ہو رہے ہیں۔ ویغضبون ناراض ہو رہے ہیں، اور فٹ بال کو پوری طاقت سے مار رہے ہیں۔ کرۃ القدم فٹ بال، کرۃ الید والی بال، اور گیند کو دور پھینک رہے ہیں۔ قذف یقذف کے معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور گیند کو دور پھینک رہے ہیں۔ یہاں پر آیا ایک فشلہ کے معنی ہارنا، ایسے ہی فشلہ کے معنی ہوتا ہے ناکام ہونا۔ یہ چونکہ مقابلے میں ہے، جیت کے مقابلے میں تو ہار ہے، اس لیے یہاں پر ہار ترجمہ کیا گیا، اور جہاں پر کوئی مقابلہ نہ ہو، کسی اور کے مقابلے میں نہ ہو، مثلا امتحان میں فشلہ کا لفظ استعمال کیا تو مطلب ہے ناکام ہونا، وہاں پر وہ متعین ہے۔ میچ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ناکام ہونا بھی چلے گا اور ہارنا بھی چلے گا، لیکن امتحان میں یہی فشلہ ہوگا، لیکن اس کا ترجمہ کریں گے وہاں پر ناکام ہونا، وہاں پر ہارنا نہیں کہیں گے۔ الاخت الصغیرہ وهؤلاء لماذا يفرحون كثيرا ويمرحون، چھوٹی بہن نے کہا اور یہ لوگ کیوں بہت خوش ہو رہے ہیں اور مست ہو رہے ہیں، یہ لوگ کیوں بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت اترا رہے ہیں۔ الاخ الکبیر لأنهم ينجحون ويغلبون على أولئك الفاشلين، بڑے بھائی نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ جیت رہے ہیں اور ان ہارنے والوں پر غالب آ رہے ہیں۔ ایسے یہاں پر ینجحون آپ نے دیکھا کہ ینجحون کا ترجمہ یہاں پر ہم نے کیا جیت رہے ہیں۔ امتحان میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا سیدھا ترجمہ ہوگا امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ الاخت وَيَا أَخِي هَلْ أَنْتُمْ أَيْضًا تَغْضَبُونَ وَتَحْزَنُونَ عِنْدَمَا تَفْشَلُونَ فِي الْمُبَارَاتِ، بہن نے کہا بھائی جان کیا آپ لوگ بھی جب میچ میں شکست کھاتے ہیں تو غصہ ہوتے ہیں اور رنجیدہ ہوتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں تغضبون غصہ ہوتے ہیں اور تحزنون رنجیدہ ہوتے ہیں، عندما جس وقت، جب، یہ دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں عندما کا۔ تفشلون فی المبارات میچ میں شکست کھاتے ہیں، میچ میں ہارتے ہیں۔ الاخ لا نحن لا نغضب ولا نحزن عندما نفشل فی المبارات، بڑے بھائی نے کہا نہیں ہم لوگوں کو نہ غصہ آتا ہے اور نہ ہی ہم غمگین ہوتے ہیں جس وقت میچ میں ہماری شکست ہوتی ہے۔ آپ یہ اردو کے اعتبار سے ترجمہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہمیں میچ میں شکست ہوتی ہے نہ ہم غصہ ہوتے ہیں اور نہ غمگین ہوتے ہیں، جیسے چاہیں آپ اسے آگے پیچھے اپنی آسانی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ فَقَدْ يَنْجَحُ الْإِنسَانُ وَقَدْ يَفْشَلُ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ ہے،
کہ انسان کبھی ہارتا ہے اور کبھی جیتتا ہے۔ آپ اس ہار جیت کو بہت سے الگ الگ انداز میں تعبیر کر سکتے ہیں۔ کبھی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ شکست کھاتا ہے، کبھی وہ ہار جاتا ہے، اور ایسے ہی جیتتا کا بھی ترجمہ آپ الگ الگ انداز میں کر سکتے ہیں۔ الاخت فمتى تغضبون وتحزنون، بہن نے کہا تو آپ لوگ کب غصہ ہوتے ہیں اور کب آپ کو رنج ہوتا ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب الاخ نغضب ونحزن عندما ننظر الى غیر اللہ یعبدہ الناس، بھائی نے کہا ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، نحن نغضب ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، ہم غصہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں، ہمیں رنج ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے جب ہم غیر اللہ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ غیر اللہ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ الاخت ومتى تفرحون جدا وتمرحون كثيرا وتضحكون كثيرا، یہ سارے کے سارے صیغے جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ بہن آپ لوگ کب بہت خوش ہوتے ہیں؟ چلیے آپ کو اس موقع پر غصہ نہیں آتا، لیکن خوشی کا بھی کچھ موقع ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کب بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور خوب ہنستے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں آپ، تمرحو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اترا کر چلنا، مٹک کر چلنا۔ خوب زیادہ خوش ہوتا ہے جب آدمی جھومنے لگتا ہے تو اسی کو مرح بولتے ہیں، اس لیے اس کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا خوشی سے پھولے نہیں سماتے، جھومنے خوشی میں جھوم جاتے ہیں، اس طریقے کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الاخ نفرح جدا ونمرح كثيرا ونضحك كثيرا عندما ننجح في الامتحان، بھائی نے کہا ہم اس وقت بہت مسرور ہوتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور بہت ہنستے ہیں جب ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ الاخت وهل تأخذون بهذه المناسبة الحلاوة من السوق وتأكلونها أسرة، بہن کیا آپ لوگ اس موقع پر بازار سے مٹھائیاں لیتے ہیں اور آپ اور گھر والے انہیں کھاتے ہیں، وتأكلونها اور آپ ان مٹھائیوں کو کھاتے ہیں، وتأكلها الأسرة اور گھر والے اس مٹھائی کو کھاتے ہیں۔ اتنا لمبا ترجمہ اس لیے میں نے سیدھا سا کر دیا، آپ اور گھر والے انہیں کھاتے ہیں۔ المناسبہ کا ترجمہ موقع، تقریب وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ الاخ نام نحن نأخذ بهذه المناسبة الحلاوة من السوق ونأكلها وتأكلها الأسرة، بھائی صاحب نے جواب دیا ہاں اس موقع پر ہم بازار سے مٹھائیاں لیتے ہیں اور ہم اور گھر والے کھاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى نِعْمَةِ النَّجَاحِ، اور اسی طرح کامیابی کی نعمت پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کامیابی کی نعمت پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا سبق جو تھوڑا سا لمبا تھا، مشق صرف 2 صیغوں کی کرانی تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے وہ صیغے آ سکیں، ہم انہیں ازبر کر لیں، اس لیے تھوڑی سی لمبی تمرین دی گئی۔ اس میں ہمیں دھیان رکھنا تھا، بس ہمیں جو سکھانا مقصود ہے یہاں پر وہ ہے جمع مذکر غائب جس کا وزن یفعلون آتا ہے، اور جمع مذکر حاضر جس کا وزن تفعلون آتا ہے۔ اس سبق سے متعلق تفصیلات ترجمے کی شکل میں موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔